السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو انہوں کا کہنا ہے یہ کہ شہید زندہ ہے، تو ناظرین شہیدوں کے اندر بھی کیٹاگری ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے کہ ڈوب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، تو اچانک موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہے، یعنی پیٹ تعاون کی بیماری سے دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہید ہے، تو جو جنگ کے اندر یعنی کہ دنیا سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے، جیسا کہ آپ نے یہ کل پرسوں کی خبر تو دیکھی ہے۔ تو ناظرین یعنی کہ حماس کا جو ہے وہ شہید ہوا ہے، یعنی کہ وہ شہید ہے۔ تو اسی حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہم بیان سنتے ہیں، انہوں نے بڑا کمال کا اس حوالے سے گفتگو کی ہے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھتے ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب مردہ نہ کہنا ایک حکم، وہ تو زندہ ہیں دوسری بات، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تین باتیں آ گئیں۔ ان کا ربط کیا ہے؟ اللہ پاک یہ حقیقت جانتے کہ دنیا کے رہنے والے اللہ کی راہ میں مر جانے والوں کو زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ مرنے سے پہلے زندہ رہنے والوں کو کیا خبر؟ جو زندگی مرنے کے بعد مل رہی ہے عالم برزخ میں، عرش الہی کے تحت، جنت کی فضاؤں اور ہواؤں میں، اور برزخی اور اخروی زندگی کی جو کیفیات، جو لذات، جو احوال، جو بعد میں فضائل میسر آ رہے ہیں، وہ تو انہی کو نظر آئیں گے جو اس دنیا میں ہوں گے۔ تو جب تک کوئی اس دنیا میں منتقل نہیں ہوا اس نے تو زندگی اور اس کی کیفیات کو دیکھا ہی نہیں، اور جب اس نے دیکھا نہیں اس کو ان کا علم نہیں، اور جب علم نہیں تو شعور نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ارے تم صرف دنیا اور دنیا کی زندگی کی حقیقتوں سے واقف، تم نے موت کی کھڑکی سے جھانک کر اگلی دنیا کا نظارہ ہی نہیں کیا۔ تم سمجھے ہوئے ہو کہ موت خاتمے کا نام ہے، اور ہمارے ہاں موت خاتمہ نہیں، موت خاتمہ نہیں، یہ ہے انتقال من دار الی دار، اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو جن لوگوں پر موت نہیں آئی ان پر اگلی زندگی کا دروازہ بند ہے۔ تو فرمایا جو لوگ یہاں جی رہے ہیں انہیں وہاں کی زندگی کا شعور نہیں، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا۔ یہ ضرورت کیوں محسوس فرمائی؟ پتہ تھا کہ جنہیں جس شے کا شعور نہیں ہوتا وہ انکار کر دیتا ہے، اور جسے شعور مل جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے اور شعور مل جاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تمہیں تو شعور نہیں ہے میری راہ میں جان دینے والوں کی اگلی زندگی کا، اور بے شعوری کی وجہ سے کہیں ان کے زندہ ہونے کا انکار نہ کر دینا۔ بس اگر تمہارا مجھ پر ایمان ہے تو شعور ہو یا نہ ہو، میں جو فرما رہا ہوں یہ زندہ ہیں، خبردار ان کے مردہ ہونے کی بات زبان پر نہ لانا۔ یہ سورہ بقرہ میں تھا۔ اب سورہ آل عمران میں بات کو آگے بڑھا دیا۔ وہاں تو فرمایا تھا کہ خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ وہاں زبان بند کی تھی، یہاں سوچ بھی بند کر دی۔ وہاں زبان بندی تھی، یہاں گمان بندی ہے۔ خبردار میری راہ میں جان دینے والوں کے بارے میں گمان بھی بند کر دو، غلط گمان بھی بند کر دو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اور اگر پوچھو کہاں؟ عند ربہم، تمہیں کیا خبر؟ اللہ نے تو انہیں اپنی قربت خاص میں بیٹھا رکھا ہے۔ احیاء عند ربہم کے دو معنی ہیں، کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ پہلا معنی کیا؟
احیاء عند ربہم، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور جب اللہ کے نزدیک زندہ ہیں تمہارے نزدیک مردہ کیوں ہوئے؟ جو اللہ کے نزدیک زندہ ہے وہ تمہارے نزدیک مردہ کیوں ہوا؟ تو جو اللہ کے ہاں زندہ ہے وہ ہر اہل ایمان کے ہاں زندہ ہونا چاہیے، ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے بل احیاء عند ربہم، یہاں اندیت کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا خبردار میری راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ بل احیاء عند ربہم، وہ تو زندہ ہیں۔ مولا اگر زندہ ہیں تو ہیں کہاں؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو وہ زندہ، تمہیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ یہاں نہیں، انہیں تو میں نے اپنی بارگاہ قرب میں بٹھا رکھا ہے۔ اور فرمایا صرف یہیں تک بات نہیں، پہلی بات یہ کہ وہ زندہ ہیں، دوسری بات یہ عند ربہم کہ وہ میرے مقرب ہیں، میرے مقرب ہیں، میرے قرب میں رہتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں، یرزقون، میں انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، یرزقون، میں انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے رزق حصی اور ایک ہے رزق معنوی۔ رزق حصی، جنت کا رزق حصی تو وہی ہے نا جو ہر جنتی کو ملے گا، پھل ملیں گے، شراب طہور ملے گی، ہر قسم کے میوے ملیں گے، اور طرح طرح کے اسمار ملیں گے، اور طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے پینے، الغرض جو چیز چاہیں گے رزق میں ان کو نصیب ہوگی۔ یہ تو وہ رزق حصی ہے جو ہر جنتی کو ملے گا اس کے درجے کے مطابق۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی ان کے لیے کوئی خاص رزق بھی تو ہونا چاہیے، وہ رزق معنوی ہے۔ تو ایک رزق تو جنت میں وہ ملے گا جو جنت کی نعمتیں ہیں، نعمت ملے گی، اور رزق معنوی یہ ہے کہ خالی نعمت نہیں، نعیم بھی ملے گا۔ نعیم کہتے ہیں نعمت والا، سبحان، نعیم کسے کہتے ہیں؟ نعمت والا، رب، اور نعمت کہتے ہیں اس کا انعام اور احسان۔ تو فرمایا جنتیوں کو تو انعام ملے گا اور شہیدوں کو انعام والا بھی ملے گا، انعام والا ملے گا، اس کی قربت ملے گی، اس کی رضا ملے گی، اس کا دیدار ملے گا، اس کا وصال ملے گا۔ یہ ان کا رزق معنوی ہوگا، قربت الہی ملے گی، رضا الہی ملے گی، وصال الہی ملے گی، رویت باری ملے گی، دیدار الہی ملے گا۔ یہ ان کا رزق معنوی ہوگا، چونکہ جان دینے والوں کو محض نیک اعمال کرنے والوں سے زیادہ کچھ نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش، مسرور اور شاد کام ہیں۔ اب جنت میں یا برزخ میں، اور برزخ کا حال ان کا جنت جیسا ہے، برزخ جنت جیسی بنا دی جاتی۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، مگر برزخ جنت جیسی بنا دی جاتی ہے، قبر اور جنت کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا۔ فرمایا فرحین، سبحان اللہ، یہاں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک خاص، ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وہ تو مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، مسرور ہیں۔ یہ بات کیسے کہی جاتی ہے؟ اس کے اندر محذوف ایک بات ہے، وہ یہ کہ پہلے منع کیا تھا نا تمہیں شعور نہیں، تمہیں کیا خبر وہ کس حال میں ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے، ہاں اگر تمہیں آنکھ ملی ہے تو دیکھ لو وہ تو مسکراتے پھرتے ہیں، اگر آنکھ والے ہو تو دیکھ لو وہ مسکرا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مسرور ہیں، شاد کام ہیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ ہر وقت نوازے جا رہے ہیں۔ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں جو اپنا فضل عطا فرمایا ہے، اللہ کے عطا کردہ فضل پر ہر وقت مسرور اور شاد کام اور خوش خرم۔ رزق معنوی کے بعد ان کی فرحت جاویدانی کا ذکر ہے، فرحت جاویداں، ہر وقت خوش رہتے ہیں، فرحین مسرورین، اور اللہ کے فضل میں ہر وقت نہا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل میں ہر وقت نوازے جا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ،
یہ تو ایک پہلو ہے۔ اور آگے صرف یہی نہیں کہ وہ خود خوش ہیں، بلکہ ان کے پچھلے جو پیچھے رہ گئے اور ابھی تک ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے، جو ان کے پیچھے رہ گئے اور ابھی ان کے ساتھ آ کر برزخ اور جنت میں ابھی نہیں ملے، ان کو خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے عطا کردہ فضل پر بھی خوش ہیں اور اپنے پچھلوں کے اچھے حال دیکھ کر بھی خوش ہیں، اور انہیں خوشخبریاں سنا بھی رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں، اور اپنے پچھلوں کو نیکی کی راہ پر چلتا دیکھ کر، طاعت الہی کی راہ پر چلتا دیکھ کر، زہد و ورع اور تقوی کی راہ پر چلتا دیکھ کر، دین کی راہ پر مجاہد فی سبیل اللہ دیکھ کر، اللہ کے دین کی اقامت اور سر بلندی کے لیے جہاد کرتا دیکھ کر، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹاتا دیکھ کر، اور مولا کی رضا کی طرف دوڑتا دیکھ کر، ان کے حال کو دیکھ کر خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا تیرے دو شکر، ایک یہ کہ تو نے ہم پر انعام کیا، اور ایک یہ جو ہمارے پیچھے رہ گئے ان پہ بھی انہیں بھی ہماری راہ پر لگا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی تو ناظرین قرآن پاک کا دوسرا مقام قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں شہید کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین شہید زندہ کہاں پہ، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عالم ارواح ہے جہاں پہ ہم سب سورہ اعراف کے مطابق سب ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ، الستو بربکم، کیا اللہ پاک نے پوچھا کیا میں آپ کا رب ہوں یا نہیں، تو قالوا بلا، ہم سب کہہ گئے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ نمبر 2 وہ عالم ارواح ہے، نمبر 2 عالم بطن ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، نمبر 3 عالم دنیا ہے، نمبر 4 عالم برزخ ہے، اور جو شہید ہے وہ زندہ ہے عالم دنیا کے اندر نہیں، عالم برزخ کے اندر زندہ ہے۔ تو اس کے مطابق شہید کی جو بیوی ہے وہ دوسری شادی بھی کروا سکتی ہے، لیکن ناظرین آپ یہ بھی جملہ ذہن میں بٹھاتے چلیں کہ شہید کی بیوی جو ہے دوسری شادی اس لیے کروا سکتی ہے کیونکہ وہ عالم دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے بلکہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہے، بلکہ روح جو ہے انسان کی جب نکلتی ہے وہ سٹاپ ہی وہاں پہ عالم برزخ کے اندر کرتی ہے۔ تو ناظرین اگر مسند احمد کی حدیث کے مطابق دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روح بعد میں نکلتی ہے تو اس کی جو روح ہے نا، جو خون بعد میں گرتا ہے، اس کی روح سبز رنگ کے جنت کے اندر پرندے ہیں ان کی پوٹوں کے اندر چلے جاتی ہے، سلسلہ سکھیا کے اندر بھی حدیث موجود ہے، تو اور وہ جنت کے اندر کندیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اور وہ کھاتے بھی ہیں، اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو ناظرین ذہن کے اندر یہ سوال ہوگا پرندہ کتنا بڑا ہوگا، یہ بھی مسند احمد کی حدیث، جنت کا جو پرندہ ہے نا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ جنت کے پرندوں کا گوشت پتہ ہے جانتے ہو کون کھائے گا، تو صحابہ فرمانے لگے کون کھائے گا، فرمایا آپ کا جو ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کھائیں گے، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو ایک پرندہ ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا یہ دنیا کے اندر اونٹ ہوتا ہے، یعنی جنت کا اتنا بڑا پرندہ ہے۔ تو اس حساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شہید کی روح ہے وہ تو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں چلی جاتی ہے، پوٹوں میں چلی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ زندہ ہے، اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی وہ اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔